حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جو خمیر گوندا گیا اس میں 4 چیزیں شامل تھیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جو فرشتوں کو زمین پر مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا، وہ واقعہ بڑا ہی یونیک اور بڑا ہی عجیب سا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کو، کہ آدم علیہ السلام جن کو حضرت ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، ابو البشر یعنی تمام بشریت کے باپ، تو چونکہ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کے پہلے شخص کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ بڑے ہی عجیب اور یونیک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس واقعے کو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں قتل و غارتی اور فتنہ فساد کرے۔ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے جو قوم اجنہ اور جو قومیں دنیا کے اندر رہا کرتی تھیں، وہ قومیں ایک دوسرے کو قتل کیا کرتی تھی۔ تو چونکہ فرشتوں نے وہ تمام مناظر دیکھے ہوئے تھے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب ایک اور مخلوق جس کو انسان کہا جائے گا، وہ مخلوق پیدا ہوگی، شاید وہ بھی قتل و غارتی میں ملوث ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت جبریل سے کہا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، کیونکہ اس مٹی سے ہمیں ایک پتلا بنوانا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے، مٹی نے قسم دے دی کہ اے جبریل، تم مجھے لے کر مت جاؤ، کیونکہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر ایک مخلوق رہا کرتی تھی اور وہ بہت ہی قتل و غارتی میں ملوث ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اب میں چاہتی ہوں کوئی ایسی مخلوق نہ بنے جس کے اندر میرا خمیر موجود ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کر فوراً ہی بغیر مٹی لیے زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام تینوں مٹی لینے کے لیے آئے، لیکن مٹی نے ان کو قسم دے دی اور جانے سے منع کر دیا، اور یہ تینوں فرشتے واپس چلے گئے اور جا کر کہا کہ اے پروردگار عالم، مٹی آنے سے منع کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو جیسے ہی اٹھانا چاہا، مٹی نے حضرت اسرائیل کو بھی وہی جواب دیا جو تینوں فرشتوں کو پہلے دے چکی تھی کہ اے اسرائیل، مجھے مت لے کر جاؤ، میں چاہتی ہوں میرا خمیر ایسے لوگوں کے اندر موجود نہ ہو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور قتل و غارتی میں ملوث ہو جائیں۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کی ایک بات بھی نہیں سنی اور فرمایا کہ اے مٹی، جس کی تو قسم دے رہی ہے اسی اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور زبردستی زمین سے مٹی کو اٹھایا اور آسمان پہ لے کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا، اور اس کے بعد قرآن کریم میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کے واقعے کو بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح کو پھونکا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ان کے آگے سجدہ کرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا تو آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ان کو تمام اسماء سکھائے جو نام فرشتے اور آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی جان میں جان آ گئی، یعنی کہ ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، پھر فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئے، سجدے میں چلے گئے۔ لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ،
اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ کس چیز نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا؟ تو ابلیس نے کہا کہ کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور ہمیں آگ سے پیدا کیا ہے، کیونکہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ اور اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں قرآن کریم میں بیان فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جو فرشتوں کو سجدے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جو انسان ہے وہ سب سے زیادہ اشرف ہے، اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ معظم اور سب سے زیادہ ذی وقار سمجھا جاتا ہے وہ انسان کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، اس کے بعد جنت کے اندر ایک بہترین زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ ان کا جنت کے اندر دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت حوا سے حضرت آدم کا نکاح فرمایا، اور خوبصورت زندگی حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ جنت میں بسر کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد دنیا کے اندر کیسے آ گئے، اس ریزن کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔